السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا چینل. اور یہ پارٹ 5 ہے. اس میں ہم نیکسٹ 10 کویسچنس کو ڈسکس کریں گے فرام 41 ٹو 50. کویسچن نمبر 41: وچ صحابی وینٹ ٹو مدینہ بیفور ہجرہ؟ ہجرت سے پہلے کون سے صحابی مدینہ گئے؟ تو وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ہی از آلسو کالڈ دا فرسٹ امبیسڈر آف اسلام. اسلام کے پہلے امبیسڈر وہ تھے. وہ مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت سے پہلے مدینہ تشریف لے کر گئے تھے، اور ان کو فرسٹ امبیسڈر آف اسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جا کر مدینہ میں یہ پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو آپ یہ کہنے کہ تربیت دی یا ان کو تیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں، اور ان کو اسلام کے بیسک پرنسپلز کے بارے میں بھی بتایا. اور یثرب تھا مدینہ کا مائیگریشن سے پہلے نام. یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ کیا تھا؟ تو ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا. کویسچن نمبر 42: ہو از دا کرنٹ چیئرمین آف اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل آف پاکستان؟ اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل آف پاکستان کا چیئرمین 2019 کے پیپر میں پوچھا گیا تھا، لیکن ہم نے اب کی پریپریشن کے حوالے سے ریسنٹ ٹائمز کے لیے موجودہ جو ہمارے انکمبنٹ یا پریزنٹ چیئرمین صاحب ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. تو ان کا نام ڈاکٹر علامہ راغب حسین نعیمی ہے. ڈاکٹر علامہ راغب حسین نعیمی صاحب از دا کرنٹ چیئرمین آف اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل آف پاکستان. جی نیکسٹ کویسچن: ہو یوز دا ٹائٹل امیر المؤمنین فصلی؟ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا ٹائٹل کس نے یوز کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا ٹائٹل جو ہے وہ یوز کیا تھا. اب اس کے ساتھ ایسوسیشن میں چند باتیں اور بھی یاد رکھنے والی ہیں کہ یہ جو خلافت راشدہ تھی یہ کب سے کب تک تھی؟ تو یہ 632 AD سے 661 AD یعنی 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک رہی. اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا ٹینیور تھا 600، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 عیسوی میں ہوا. تو 632 سے لے کر 634 عیسوی تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، اور ہجرہ میں وہ 11 سے 13 ہجری 2 سال ان کا ٹینیور بنتا ہے. اور دوسرے خلیفہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر کا ٹینیور اب حضرت 632 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ 2 سال کے لیے رہے، تو وہ 632 سے 634 عیسوی تک رہے، اور 11 سے 13 ہجری تک رہے. یہ چیزیں ایسوسیشن میں یاد رکھنے والی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ اب حضرت ابوبکر کے بعد بن رہے ہیں حضرت عمر. تو حضرت عمر دوسرے خلیفہ 634 سے 644 عیسوی تک رہے، یعنی 10 سال ان کا ٹینیور بنتا ہے. اور اگر ہم ہجری کیلنڈر کی بات کریں تو اس میں ان کا ٹینیور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک بنتا ہے. نیکسٹ کویسچن: وین ڈیڈ کراؤن پرنس محمد بن سلمان وزٹ پاکستان؟ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے، وہ 17 فروری 2019 کو پاکستان 2 دن کے وزٹ کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ جو پیپر ہے 2019 کا، اس میں نن آف دیز اس کا کریکٹ آپشن تھا، کیونکہ صحیح ڈیٹ اور ایئر نہیں دیا ہوا تھا. نیکسٹ کویسچن: ان وچ ہجری ڈیڈ حضرت محمد پیس بی اپان ہم پرفارم حج؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ہجری سال میں اپنا حج ادا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج ادا کیا زندگی میں. یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. تو یہ ان کا پہلا اور آخری حج تھا جو انہوں نے 10 ہجری کو پرفارم کیا، اور 10 ہجری کے سیکوینس سے ہمارا 632 عیسوی بنتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ AD یا CE بھی دے دے. CE کامن ایرا اور AD اینو ڈومینی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، عیسوی سال جو ہوتا ہے، جو ہمارا پریزنٹ ٹائم میں 2025 بنتا ہے. تو 10 ہجری میں انہوں نے آخری حج پرفارم کیا تھا، اور 632 عیسوی میں 632 عیسوی میں ہی ان کا انتقال ہوا، وہ وصال فرما گئے. اور 10 ہجری میں وصال نہیں ہوا، وہ 11 ہجری میں ہوا تھا، کیونکہ حج جو پرفارم کیا جاتا ہے وہ 10 ذی الحج کو یعنی پرفارم کیا جاتا ہے. تو وہ ہجری کیلنڈر کا یا سال کا آخری مہینہ ہے، اس لیے نیکسٹ 11 ہجری سٹارٹ ہو گیا تھا، اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو انہوں نے وصال فرمایا تھا. لیکن عیسوی سال 632 میں ہی ان کا وصال ہوا. دا لاسٹ سرمن 9 ذی الحج 10 ہجری مارچ 6
632 AD. اب 6 مارچ میں وہ آخری اپنا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اور 9 ذی الحج کو دیا جا رہا ہے. تو 10 ہجری جو ہے وہ ختم ہوتا ہے 20 دنوں کے بعد، اور پھر اگلا 11 ہجری سٹارٹ ہوتا ہے. تو 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا یا وصال ہوا تھا، اور 632 سال ہی رہا تھا. کہاں پر دیا تھا؟ ان دا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، میدان عرفات میں انہوں نے آخری خطبہ جو حجۃ الوداع تھا وہ دیا تھا. اور ہی واز رائڈنگ ہز کیمل قصوہ. قصوہ ان کی اونٹنی کا نام تھا جس پر وہ سوار تھے. خطبہ حجۃ الوداع کے دوران یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ابھی یہ کلیئر ہیں چیزیں، ان کے حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی رہ نہیں گئی کہ اگر ہجری سال کی بات کریں تو 10 ہجری میں انہوں نے حج ادا کیا اور 11 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اور اگر عیسوی سال کی بات کریں تو وہ 632 عیسوی میں ہی انہوں نے آخری اور پہلا حج ادا کیا، اور اسی سال میں ہی انہوں نے وصال فرمایا تھا. نیکسٹ کویسچن میں ویڈل کا سینونیم پوچھا ہوا تھا. ویڈل کہتے ہیں بہلانے پھسلانے کو یا خوشامد کرنے کو، یا کسی کو کسی بات پر یعنی چکر دے کر آمادہ کرنے کو. تو اس کے سینونیمز بنتے ہیں فلیٹر کو ایکس، کیجول، لیور یا اینٹس کہہ لیں، یا پھر آپ موٹیویٹ کہہ لیں. اس طرح سے مطلب سینونیمز بنتے ہیں ویڈل کے. تو اس کے پیپر میں بھی جو آپشن کریکٹ تھا وہ نان آف دیز ہی تھا. نیکسٹ کویسچن، دی ایوریج آف بلڈ ان ہیومن باڈی از. انسانی جسم میں اوسط خون کتنا ہے؟ 5 لیٹر ہے. 5 لیٹرز آف بلڈ از پریزنٹ ان ایوری ہیومنز باڈی. یہ بات کوئی یاد رکھنے والی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں انسانی جسم میں کتنا خون ہے جی؟ 5 لیٹر ہے ٹوٹل. نیکسٹ کویسچن 48، ریڈ سی از لوکیٹڈ بٹوین. ریڈ سی انڈیا اور افریقہ کو سیپریٹ کرتا ہے، ان کے سینٹر میں ہے. میں آگے چل کے آپ کو پکچر دکھاتا ہوں میپس پر. انلیٹ آف انڈین اوشن ان دا ساؤتھ. انڈین اوشن ریڈ سی کے ساؤتھ میں کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، اور یہ ایک انڈین اوشن کا یعنی حصہ ہے اندر. اوشن اور سی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اوشن ایک بڑے واٹر باڈی کو کہتے ہیں جس کے صرف ایک طرف تقریباً وہ لگی ہوتی ہے، لینڈ ہوتی ہے یا خشکی ہوتی ہے. لیکن جو سی ہوتا ہے وہ ایک کلوزڈ ایریا ہوتا ہے جس کے تقریباً 2-3 طرف لینڈ ایریا ہوتا ہے اور ایک طرف اس کو سمندر لگتا ہے یعنی اوشن لگتا ہے. تو اوشن بہت بڑا پانی کا ایک ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کہ میس، اور سی اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اوشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو ریڈ سی کنیکٹڈ ہے انڈین اوشن کے ساتھ ساؤتھ میں، یعنی ریڈ سی کے ساؤتھ میں جنوب میں میپس پر نیچے کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو نیچے انڈین اوشن ہے، اور وہ باب المندب اسٹریٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ انڈین اوشن سے جڑا ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ اور بڑی فیمس اور انٹرسٹنگ سٹوری ایسوسیٹڈ ہے قرآن میں بھی اور ہیبرو بائبل میں بھی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ریڈ سی کو کراس کیا تھا اور وہ گزر گئے تھے، اور فرعون جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کا تعاقب کر رہا تھا، وہ اور اس کے ساتھی اسی ریڈ سی میں ہی غرق ہوئے تھے. آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ سی کس طرح سے سعودی عربیہ اور یمن اور عراق اور جارڈن، اسرائیل، یہ سارے ایشین کنٹریز ہیں. آپ عراق سے تو بخوبی واقف ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگ کہ پاکستان کے بالکل اوپر عراق اور ایران ہے. تو یہ عراق کے بالکل ساتھ سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ کے آگے ریڈ سی ہے. ریڈ سی کے آگے ایجپٹ، سوڈان، ایریٹریا اور ایتھیوپیا، یہ سارے افریقن کنٹریز ہیں. تو ریڈ سی سپریٹ کرتا ہے افریقہ اور ایشیا کو. اور اگر کنٹریز کی بات کی جائے تو افریقہ میں ایجپٹ، سوڈان، ایریٹریا اور ایتھیوپیا اس کے ساتھ لگتے ہیں، اور ایشیا میں سعودی عربیہ اور یمن. نیکسٹ کویسچن 49، وچ گورنر جنرل آف پاکستان ہیز دا شارٹیسٹ ٹینیور. کس گورنر جنرل کا سب سے کم عرصہ کا دور تھا؟ تو ان کو سب کو ہم دیکھ لیتے ہیں چاروں کو. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پہلا کون تھا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا کون تھا. تو پہلے جو گورنر جنرل آف پاکستان تھے وہ محمد علی جناح صاحب خود تھے، قائد اعظم صاحب. ان کا ٹینیور تقریباً 13 مہینے کا تھا، 13 منتھس کا. ہی سرو فرام اگست 1947 ٹو سپٹمبر 11 سپٹمبر 1948. ان کی ڈیتھ تک انہوں نے سرو کیا. ان کی ڈیتھ کے بعد 1948 میں سیکنڈ جو گورنر جنرل بنتے ہیں وہ خواجہ ناظم الدین صاحب بنتے ہیں. خواجہ ناظم الدین صاحب کے حوالے سے یہ بات امپورٹنٹ ہے، ہم ایک اور سوال کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ جو لیاقت علی خان صاحب فرسٹ جو پرائم منسٹر تھے فرام 1947 ٹو 1951، ان کو 1951 میں راولپنڈی میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ 1951 میں سیکنڈ پرائم منسٹر بن گئے تھے. تو سیکنڈ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین صاحب کا ٹینیور 1948 سے 1951 تک تھا.
تھرڈ جو ہمارے گورنر جنرل تھے وہ ملک غلام محمد صاحب تھے، وہ 1951 سے لے کر 1955 تک رہے۔ 1951 میں خواجہ ناظم الدین صاحب ادھر پرائم منسٹر بن گئے تھے لیاقت علی خان صاحب کی وفات کے بعد یا ان کے قتل ہونے کے بعد۔ تو اس کے بعد تیسرے ملک غلام محمد صاحب نے 1951 سے لے کر 1955 تک گورنر جنرل کی حیثیت سے سرو کیا، اور اس کے بعد ان کے بعد چوتھے گورنر جنرل میجر جنرل سکندر مرزا صاحب تھے، ان کا ٹینیور 6 منتھس کا تھا۔ ہی سرو فرام اکتوبر 1955 ٹو مارچ 1956۔ تو سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کس گورنر جنرل کا ٹینیور سب سے کم تھا یا شارٹیسٹ تھا، تو وہ چوتھے میجر جنرل سکندر مرزا صاحب تھے، ان کا 6 مہینے کا ٹینیور تھا۔ لاسٹ پوائنٹ میں سیکنڈ گورنر جنرل جو کہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے واز آلسو سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان فرام 1951 ٹو 1953۔ یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے، یہ بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن 50، ریشو آف اے ریشو بی ریشو سی ریشو ڈی از 5:2:4:3۔ سی گیٹس 2000 مور دین بی، ہاؤ مچ بی گیٹس؟ اگر آپ اس کو سالو کریں گے تو اس کا آنسر 2000 ہی بنتا ہے، بی گیٹس 2000۔ آئی ہوپ کہ یہ ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پوائنٹس آپ کو یاد رہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں فرام کویسچنس 51 to 60۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔